یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو ایک غریب گاؤں سے اٹھا اور پوری دنیا کو چیلنج کر گیا۔ یہ ایک ایسا حکمران جو دوستوں کو بھی دشمنوں کی طرح روند ڈالتا تھا۔ اس کے فیصلوں سے شہر جلتے تھے اور دشمن خوف سے کانپتے تھے۔ سفارتی میز ہو یا جنگ کا میدان، صدام حسین ہمیشہ تیز، مضبوط اور بے رحم نظر آتا تھا۔ مگر طاقت جتنی بڑی ہو، سایہ بھی اتنا ہی لمبا ہوتا ہے۔ یہ داستان ہے اقتدار کی بھوک کی اور اختتام کی وہ رات جب ایک شہنشاہ تہخانے کی مٹی میں چھپا ہوا خوف زدہ بیٹھا تھا۔ آج ہم بتائیں گے اس مرد آہن کے عروج کی کہانی اور اس کے انجام کی، جسے دنیا نے براہ راست ٹی وی پر دیکھا۔ یہ ہے صدام حسین کی سچی داستان۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد سے 140 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع شہر تقریت کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، جس سے اس کی والدہ شدید رنج میں مبتلا رہی۔ ان کی ماں کی دوسری شادی کے بعد 10 سال کی عمر میں صدام اپنے چچا کے پاس مستقل طور پر بغداد چلے گئے اور وہیں رہ کر اسکول کی تعلیم حاصل کی۔ صدام کی شادی بھی چچا کی بیٹی کے ساتھ ہی ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں صدام حسین نے چچا کو دیکھتے ہوئے بحث پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جو خود اس کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہی کی وجہ سے صدام کی احمد حسن البکر سے ملاقات ہوئی، جو بحث پارٹی کے سرکردہ رہنما تھے۔ جب صدام جوان ہو رہے تھے تو اس وقت پورے خطے خصوصاً شام اور مصر میں عرب نیشنلزم یا قوم پرستی زور پکڑ رہی تھی۔ اس کا آغاز مصر کے جمال عبد الناصر کر چکے تھے۔ وہ ایک فوجی آفیسر کے رینک سے شروع ہوئے اور وزیر اعظم سے صدر بنے۔ ان کا عرب دنیا کو متحد کرنے کا ایک خواب تھا، جو کچھ برس کے لیے شرمندہ تعبیر بھی ہوا، اور 1958 سے لے کر 1961 تک مصر اور شام کو ملا کر ایک متحدہ عرب ریپبلک بھی بنی، لیکن یہ زیادہ دیر تک اکٹھی نہ رہ سکی اور شام کے اس سے علیحدہ ہونے کے بعد صرف مصر ہی کچھ عرصہ تک الجمہوریہ العربیہ المتحدہ کہلاتا رہا۔ جمال ناصر نے اسرائیل کو صفحہ بستی سے مٹانے کے لیے 2 جنگیں بھی لڑیں، لیکن دونوں میں ہی ناکام رہے، لیکن اس سے عرب قوم پرستی کو جلا ملی اور صدام حسین اسی فضا کے پیداوار تھے۔ قاسم اور ان کے ساتھیوں کے اختلافات اس وقت سامنے آئے جب انہوں نے جمال ناصر کی بتائی ہوئی UAR میں شمولیت سے انکار کیا۔ اگرچہ انہوں نے بعد میں UAR کی حمایت کرنے والے عراقی بیس پارٹی کے 16 اراکین کو اپنی کابینہ میں رکھا، لیکن پارٹی پھر بھی انہیں معاف نہ کر سکی اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ ان کے قتل کے لیے بنائے گئے ڈیتھ اسکواڈ کے ایک سرکردہ رہنما صدام حسین بھی تھے۔ جنرل قاسم کی کار پر گولیاں صدام حسین نے بھی چلائی، لیکن قاسم اس حملے میں بچ گئے۔ صدام حسین کچھ دوسرے افراد کے ساتھ شام فرار ہو گئے، جو کہ باعث نظریے کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ تاہم 1963 میں باعث پارٹی کے حامی فوجیوں نے قاسم کا تختہ الٹا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور اس میں صدام حسین شامل نہیں تھے، کیونکہ وہ تو شام کے بعد مصر میں رہ رہے تھے۔ صدام کو پتا ضرور تھا کہ واپس عراق جانے پر نئے حکمران ابو اسلام عارف انہیں قاسم کے قتل کی سازش میں موت کی سزا نہیں دیں گے، کیونکہ وہ بھی تو انہیں ہٹا کر ہی آئے تھے، لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ وہ گرفتار ضرور کیے جائیں گے، اور یہی ہوا۔ صدام کو 2 سال کی سزا سنائی گئی، لیکن شاطر اور چلاک صدام جیل سے بھی فرار ہو گئے۔ شام اور مصر مل کر ایک ملک UAR بن گئے تھے۔ جمال ناصر نے عرب دنیا میں عرب نیشنلزم اور عرب اتحاد کی لہر چلا دی تھی، اور جب انہوں نے 1956 میں نہر سوئز کو بچایا تو اس کے بعد عرب نیشنلزم کا ڈنکا مزید بجنے لگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں امریکہ کا بہت ہاتھ تھا، لیکن قوم پرستی کی لہر میں اس کے متعلق کوئی نہیں سوچتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ بات بھی ثابت ہو چکی تھی کہ ماڈرنائزیشن اور نیشنلائزیشن کے پروجیکٹ اتنے کامیاب نہیں رہے۔ ناصر اور عرب ممالک اسرائیل سے جنگ ہار چکے تھے، اور اخوان المسلمون گروہ اس دور میں طاقتور ہونا شروع ہو گیا۔ اس لیے عرب دنیا کے سوشلسٹ سیکولرٹی اس سے ڈر کے فوجی امریت کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ صدام حسین کی زندگی میں جولائی کے مہینے کی بہت اہمیت رہی ہے۔ اس کی تفصیل ذرا بعد میں، لیکن یہاں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صدام حسین کے بیس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے 1 سال بعد ہی 14 جولائی 1958 کو عراقی فوج کے ایک بریگیڈیئر عبد الکریم قاسم نے عراق کے آخری بادشاہ فیصل دوم اور ان کے خاندان کے دیگر اراکین بشمول وزیر اعظم نوری
از سعید کو ایک فوجی انقلاب کے دوران ہلاک کر دیا اور اس کے بعد عراق کو ایک جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق 1963 کے انقلاب کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ کمیونسٹ نظریات والی حکومت کا خاتمہ کر کے ایک ایسی حکومت کو لایا جائے جو امریکہ کی حامی ہو۔ اپریل 1966 میں ابو اسلام عارف جنوبی عراق میں طیارے کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے اور ان کی جگہ ان کے بھائی عبد الرحمان عارف کو عراق کا صدر بنا دیا گیا۔ جولائی 1968 میں احمد حسن البکر نے عبد الرحمان کا تختہ الٹا اور خود اقتدار سنبھال لیا۔ اس انقلاب میں صدام بھی شامل تھے، اگرچہ اس میں کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہوئی، تاہم کہا جاتا ہے کہ صدام کی کن پٹی پر پستول رکھ کر وزیر اعظم نائف کو طیارے تک لائے اور ملک سے باہر جانے کو کہا، تاہم عبد الرحمان کو لندن جانے دے دیا گیا۔ یہ انقلاب بھی جولائی میں ہی لایا گیا اور اس میں بعث پارٹی پوری طرح اقتدار میں آئی، جس میں صدام پہلی مرتبہ عراق کے نائب صدر اور ہاتھ انقلابی کمانڈر کونسل کی ڈپٹی چیئرمین بنے۔ اگرچہ البکر صدر تھے، لیکن پارٹی اور ملک کے معاملات میں زیادہ عمل و دخل صدام حسین کا ہی سمجھا جاتا تھا۔ اسی دوران وہ ایسی خفیہ فورس بھی تشکیل دے رہے تھے جس نے بعد میں ان کے اقتدار کی طوالت میں اہم کردار ادا کیا اور ان کے مخالفوں کو بے دردی سے ختم کیا۔ صدام حسین 11 سال نائب صدر رہے۔ 1989 میں اس تحریک میں پھر تیزی آئی کہ شام اور عراق کو ایک ملک بنا دیا جائے، جو کہ شام کے بعث پارٹی کا ایک نظریہ بھی تھا۔ اس کے تحت صدام حسین کی جگہ شام کے صدر حافظ الاسد کو نائب بنایا جانا تھا، جو کہ صدام حسین کو کسی طور پر قبول نہیں تھا۔ انہوں نے 16 جولائی 1989 کو عمر رسیدہ البکر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور عراق کے صدر بن گئے۔ آپ کے ذہن میں سوال تو ضرور اٹھا ہوگا کہ کیا صدام واقعی ایک ظالم رہنما تھا؟ تو چلتے ہیں اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں کہ حال ہی میں ویڈیو اسٹریمنگ سروس نیٹ فلکس پر دکھائی جانے والی ایک ڈاکومنٹری سیریز ہاؤ ٹو بیکم اے ٹائرینین، یعنی اس کا مطلب کہ جابر کس طرح بنا جاتا ہے، نے بتایا گیا کہ جابر حاکم کو اپنی صلاحیتوں پر ایک طرح کا برتری کے احساس کا جابر حاکم ہمیشہ آزاد یا مکمل طاقت چاہتا ہے جس میں صرف اسی کے پاس جزا اور سزا کا اختیار ہو۔ کہتے ہیں کہ صدام حسین اپنے آپ کو انتہائی طاقتور اور عقل کل سمجھتا تھا کہ وہ تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کا نقصان اس نے اور سارے عراق نے اٹھایا۔ ہر عمر کو یہ بھی لگتا تھا کہ وہ اقتدار سنبھالتے ہی اپنے نام کا سکہ جمائے اور لوگوں کے دلوں میں خوف بھر دے۔ اس کا عملی مظاہرہ صدام حسین نے صدر بننے کے فوراً بعد 22 جولائی 1989 کو کیا۔ صدام جس طرح اقتدار میں آئے تھے یہ سب کو معلوم تھا، اور بعث پارٹی میں بہت سے لوگ اس کے خلاف تھے اور نجی محفلوں میں ان کا اظہار بھی کرتے تھے۔ صدام حسین نے ایک پارٹی کانگریس بلائی اور کہا کہ اس کمرے میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کچھ میری لیڈرشپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پارٹی کے ایک سینئر رکن عبد الحسین کو بلایا اور کہا کہ پہلے وہ اقرار کریں کہ کیا وہ سوچتے ہیں۔ اس کے بعد عبد الحسین نے ان افراد کے نام پڑھنے شروع کر دیے جو صدام حسین کی مخالفت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صدام نے انہیں بلیک میل کیا تھا، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ ان کی بیوی اور بیٹیوں کو ان کے سامنے ریپ کروا کر قتل کر دیں گے۔ ہاؤ ٹو بیکم اے ٹائرین میں دکھائے جانے والی ویڈیوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جس شخص کا نام لیا گیا اور اس کے ڈر سے پسینے چھوٹ رہے تھے، ہر نام کے بعد سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ آتے اور ان افراد کو اپنے ساتھ لے جاتے جن کے نام لیے جاتے تھے۔ اس مجلس کے دوران 68 افراد کو گرفتار کیا گیا، 22 افراد کو غداری کے جرم میں سزائے موت دی گئی اور 1 اگست تک 22 پارٹی کے سینکڑوں اعلیٰ عہدیدار موت کی کاٹ اتارے جا چکے تھے۔